السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم اور افسوسناک خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پہلی خبر سنبھل کی جامع مسجد سے متعلق ہے، جہاں مسلم فریق کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سامعین، سنبھل کی جامع مسجد اور ہری ہر مندر تنازع پر الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی سول ریویژن پٹیشن کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کی طرف سے جاری ایڈوکیٹ کمیشن کی جانچ میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس روہت رنجن اگروال کی عدالت نے سنایا ہے۔ لائیو لائی کی رپورٹ کے مطابق ٹرائل کورٹ کا یہ حکم مہنت رشی راج گری سمیت 8 فریقین کی طرف سے دائر مقدمے پر جاری کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سنبھل کی جامع مسجد 1526 میں وہاں موجود ایک ہندو مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی۔ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ اعتراض درج کروایا تھا کہ سول جج نے انہیں نوٹس جاری کیے بغیر جلد بازی میں سروے کا حکم جاری کر دیا۔ مسجد کا سروے اسی دن 19 نومبر اور پھر 24 نومبر سن 2024 کو کیا گیا۔ ہندو فریقین کا کہنا ہے کہ متنازع مسجد دراصل بھگوان وشنو کے آخری اوتار کلکی کے ہری ہر مندر کی جگہ پر تھی۔ سن 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے حکم پر اس مندر کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ سنبھل میں گزشتہ سال 24 نومبر سے کشیدہ حالات تھے۔ کورٹ کے سروے کے حکم کے بعد مقامی لوگوں اور انتظامیہ کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں 4 افراد ہلاک اور کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ تشدد کے بعد سپریم کورٹ نے معاملے میں نچلی عدالت کی کارروائی پر روک لگا دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ سروے کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر کی گئی عرضی جب تک الہ آباد ہائی کورٹ میں لسٹ نہ ہو تب تک اس مقدمے کی سماعت نہ کی جائے۔ ہری شنکر جین نے عدالت کے فیصلے پر کہا، الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے سروے سے متعلق ٹرائل کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ مسلم فریق کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے غازی آباد کے سینئر وکیل ہری شنکر جین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کے سروے معاملے میں مسلم فریق کی جانب سے دائر ریویژن عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سروے درست تھا، جو بھی سروے ہوا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اگر وہ مسلم فریق سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، دوسری خبر پروفیسر علی خان کی گرفتاری سے متعلق ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئینی حق کی پامالی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ انصاف کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں لیا جائے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ پروفیسر علی خان کا جو بیان میرے سامنے ہے اسے بغاوت یا توہین کے زمرے میں پیش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جہاں تک تنقید یا اختلاف رائے کی بات ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت حاصل ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت یا ملک کے کسی طبقے اور تنظیم سے اختلاف ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے سرکار اور انتظامیہ کے دوہرے معیار کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف مدھیہ پردیش حکومت ایک وزیر کرنل قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیتے ہیں، جس پر عدالت کی سرزنش تو ہوتی ہے، مگر حکومت یا پارٹی کی جانب سے ہنوز کوئی تعدیبی کارروائی عمل میں نہیں آئی، تو دوسری طرف پروفیسر علی کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ مذکورہ وزیر کا بیان ملک کے اتحاد کی تحقیر ہے۔ یہ روش انصاف قائم کرنے والے اداروں کے تئیں لوگوں میں بے اعتمادی کو فروغ دیتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ انصاف کے محافظ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ قانون کا مقصد شہریوں کی آزادی کی حفاظت ہے۔ ایک جمہوری نظام میں خوف یا خاموشی کے بجائے احترام رائے سے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ مولانا مدنی نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے پروفیسر علی خان کی غیر مشروط رہائی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ ناظرین، آپ ان دونوں خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔